بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد دانش، پروگرام کردار ساز کے ساتھ۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے مہمان ایم ڈی آف دی ہال مارک اسکول اینڈ کالج سر شاہ نواز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، پروگرام کے حوالے سے اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے یا ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارے اسکول کالجز میں ڈیفرنٹ لیول پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سر ان پہ ان کے کردار کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کس طرح سر وہ ایک معاشرے میں یا ایک پرسنل لائف میں اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے عہدے پر جانے کے ساتھ ساتھ کس طرح سر ان کا کردار جو ہے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سر اس کی ویلیوز کو یا اس کی امپورٹنس کو ہم کسی بھی لیول پر اگنور نہیں کر سکتے۔ سر اس حوالے سے آپ بھی ماشاءاللہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، کافی ٹائم سے آپ ٹیچنگ فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ سر آپ کو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو کمیاں رہ جاتی ہیں؟ بچہ میٹرک کر لیتا ہے یا ایف ایس سی کر لیتا ہے، اس کے بعد سر کہ بچے کے کردار کے اندر، بچے کی پرسنالٹی کے اندر کچھ کمیاں جو رہ جاتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان کے بیسٹ پاسبل سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ڈیفیشنسیز لگتی ہیں؟ جیسے آپ کے پاس کالج لیول پر بچہ آتا ہے تو اس کے اندر جو ڈیفیشنسیز اس کی پرسنالٹی میں رہتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو دانش میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، ایک بڑی اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاشرے کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ اصلاحی پہلو پہ بات چیت کی جائے۔ تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ ہماری یوتھ میں کمیوں کے حوالے سے، یعنی جو بچے اگر کالج لیول پہ آتے ہیں تو ہمارے بچوں کو اصل میں سب سے پہلے تو بچوں میں جو ایک ٹین ایج میں جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب بچوں کو ایک سٹارٹ سے پہلے تو گھر کا ماحول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو گھر سے ان کی کیسی تربیت کی جاتی ہے، پھر اس میں اساتذہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اداروں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یعنی بچوں کو اویئرنیس کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی اگر ہم بچوں کو شروع سے ایک شعور دیا جائے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ، ایک بچہ ڈفرینشیٹ کر سکے صحیح اور غلط میں، بالکل ایسی تو یہ چیزیں ہم کافی حد تک ان چیزوں کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک سر، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کردار ساز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کردار سازی کرنے والا استاد ذہن میں آتا ہے۔ تو سر آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو استاد بے شک بڑی محنت سے بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سر جو استاد کا اپنا کردار ہوتا ہے وہ ہمیں بچے میں ایز اے عکس کے طور پر نظر نہیں آتا، یعنی استاد کا امیج جو ہے بچے میں نظر آنا چاہیے۔ تو سر وہ چیز ہم مطلب کہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں اساتذہ میں، یا پھر اساتذہ اس چیز کو کیسے ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اساتذہ کا ایک معاشرے کو سدھارنے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اور اساتذہ ہی مطلب ایک ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کا بچے کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اساتذہ کو خود بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، بالکل ایسی ہے سر، اور ان کی اپنی شخصیت کا ٹھیک ہونا، مورلی ٹھیک ہونا، ہارڈ ورکنگ ہونا، آنیسٹ ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر کیونکہ ان کا خود وہ ایک اچھے انسان ہوں گے، ایک آنیسٹ انسان ہوں گے، تو کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے سر۔ پہلے تو ان کا ایک بڑا خود ان کی شخصیت کا کمپلیٹ ہونا، اور پھر ساتھ اساتذہ کا یہ رول کہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے بارے میں بتانا، بچوں کو اویئرنیس دینا، اچھائی اور برائی کے متعلق بتانا، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل ایسی ہے سر۔ سر تیسری چیز یہ ہے کہ استاد کا کردار ہوتا ہے، پیرنٹس کا کردار ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ پیرنٹس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ سر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ ایڈ کر لیں کہ جو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے، کہ کورس بکس کے علاوہ بچے کے اندر یہ اگر ہیبٹ ڈیولپ کی جائے، کیونکہ سر یہ چیز ہمیں آج کے اسٹوڈنٹس میں بالکل بھی نظر نہیں آتی کہ اس نے کبھی کورس بکس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا بکس پڑھی ہو
یا سر جو ڈیلی بیسس پر نیوز پیپر کی اسٹڈی کرتا ہو یا اس طرح سے. تو سر مطلب ہم اس چیز کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیونکہ سر ہمارے اگر ہم سرکل حویلیاں کی بات کریں تو یہاں پر بھی کوئی اس طرح سے لائبریری کا پراپر وہ نہیں ہے سسٹم کے بچے جہاں پر جا کے کوئی اپنی مرضی کی کتاب پڑھ سکیں. تو سر اس کے لیے آپ کے خیال میں کون سے اقدامات ہیں جو معاشرے میں ہونے چاہیے؟ دانش جی بالکل بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے, کیونکہ جو صرف اپنی کورس کی بکس جو ہیں جو بچے پڑھتے ہیں یہ تو آگے چلے انہیں جابس کے لیے ہی ہیلپ فل ہوتی ہیں. جب مطلب آگے جابس کے لیے جو ٹیسٹ دیتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. ساتھ اگر جو پرسنالٹی گرومنگ ہے یا زندگی کے جو باقی معاملات ہیں یہ بندہ جنرل اسٹڈی سے ہی سیکھتا ہے. جیسے جنرل اسلامک بکس ہو گئیں, لٹریچر کی بکس ہیں, ہسٹری کی بکس ہیں یا نیوز پیپرز ہیں. یعنی انسان کی جو پرسنالٹی گروم ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے سے گروم ہوتی ہے. تو اس میں یہی بات کہ مطلب ہمارے تو گورنمنٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ لائبریریز بنائی جائیں مختلف اس طرح کی, جس میں جہاں پہ بچوں کو فیسلٹی ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ اس میں وہی بات کہ ایک ٹیچر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اس چیز کا ویژن دے. یعنی چھوٹی کلاسز سے اداروں اسکول کا کالجز کا کہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہو کہ بچوں کو اس چیز کی اہمیت بتائی جائے. بالکل ایسی ہے. اگر آپ لوگ نیوز پیپر کو اسٹڈی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے, جنرل بکس کو آپ اسٹڈی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے, آگے پریکٹیکل لائف میں اس چیز کا کیا فائدہ ہے, یا آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں. تو اویئرنیس دینا, شروع سے بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے. سر ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے آپ کے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس بھی شامل ہوں گے اس میں. تو سر کیونکہ اب ملکی حالات اس کی قسم کے ہو گئے ہیں کہ اسکول ہمیں ظاہر سی بات ہے بند کرنے پڑ رہے ہیں, تو سر بچے کو ایک تو مطلب گھر میں ہیں, تو آپ سر اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پروگرام کے تھرو؟ دانش بالکل یہ ایک بڑا ایک ہمارا جو ملک ہے یا پوری دنیا ایک بڑی ایک کروشل سٹیج سے گزر رہی ہے. سب سے پہلے تو مطلب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس بیماری سے محفوظ رکھے, ہمارے علاقے کو, ہمارے معاشرے کو اللہ پاک اس بیماری سے محفوظ رکھے. اور یہاں پہ یعنی میسیج تو میں یہ دینا چاہوں گا یہاں پہ بچوں کو کہ ایک تو یعنی یہ جو بیماری ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے, تو اس میں احتیاط بہت زیادہ ہے. مطلب صفائی کا خیال کرنا, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا, اور جہاں پہ مطلب ایک پبلک گیدرنگز ہیں وہاں پہ بچے نہ جائیں, ان چیزوں کو اوائڈ کرنا, کیونکہ احتیاط پرہیز علاج سے بہتر ہے. بالکل ایسی ہے سر. تو اسلام بھی ہمیں پرہیز کرنا سنت ہے, اسلام بھی ہمیں اس چیز کی تاکید کرتا ہے. اور دوسری بات کیونکہ بچوں کا جیسے یہ کیریئر کا بھی بڑا اہم ٹائم تھا, بچوں کے 9th-10th کے بھی ایگزامز ہونے تھے, بورڈ کے ایگزامز ہونے تھے, FSC کے بھی بورڈ کے ایگزامز ہونے تھے. تو اچانک بیچ میں یہ مسئلہ آ گیا جس وجہ سے اب اسکول کالجز بند ہیں. تو بچوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ چاہے 9th-10th کے بچے ہیں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں کہ وہ گھروں میں اپنا ٹائم بالکل ضائع نہ کریں, کیونکہ یہ ایک زندگی کا ایک بڑی یہاں پہ بچوں کا کیریئر ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے سر. تو اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں, گھر میں پڑھائی کو پراپر ٹائم دیں, اپنی ریویژن کورسز کو اچھی طرح ریوائز کریں, کیونکہ وہ اگر ایک بچہ جو سارا سال محنت کرتا رہا ہے اگر وہ اینڈ میں آ کے محنت نہیں کرے گا تو جو چیزیں اس نے پڑھی بھی ہوئی تھیں, تیار بھی تھیں, وہ چیزیں بھی وہ بھول جائے گا. بالکل ایسی. تو اگر ایک بچہ اگر اس ٹائم کو صحیح طرح اپنی اسٹڈی کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے, گھر میں وہ پراپر ٹائم دیتا ہے, چیزوں کو ریوائز کرتا ہے, تو اس کی اور بہتر تیاری ہو جائے گی. بالکل ایسی ہے سر. تو یہ چیز ہے کہ بچوں کو ٹائم ضائع نہیں کرنا, اپنی اسٹڈیز پہ گھر میں بھی فوکس کرنا ہے. تھینک یو سر. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے
اپنا میسیج دیا. تو یہی کہنا تھا جی کہ سر کا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کچھ بھی ہو انہیں پیپر تو ہر حال میں دینے ہی دینے ہیں, ابھی دینے ہیں, مہینے بعد. بس دعا کریں اللہ کی ذات ہمارے جو ملک میں یہ آفت آئی ہوئی ہے اس سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت کرے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. آپ کی بات ہوگی, عوام کی بات ہوگی, عوام کے مسائل کی بات ہوگی. پروگرام کردار ساز محمد دانش کے ساتھ. تھینک یو.